اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا واللعن علی اعدائہم الاشقیاء. ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے ناظرین کی خدمت میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی روز ولادت کی مناسبت سے تمام اہل اسلام و ایمان کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بطفیل امام رضا علیہ السلام ان کے نقش قدم اور سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنے قوم کے بچوں اور نوجوانوں کی آگاہی کے لیے امام رضا علیہ السلام کے زندگی کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذی-القعدہ سن 148 ہجری کو ہوئی. مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت 23 ذی-القعدہ سن 203 ہجری شہر طوس قریہ ثناباد، جو کہ فی الحال مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے اور ایران کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، صوبہ خراسان کا مرکز ہے. وہاں پر آپ کی شہادت ہوئی اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. مشہد مقدس کے بارے میں ایک بات اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشہد مقدس جس کو محبت و معرفت کا شہر کہا جاتا ہے، وہاں پر امام رضا علیہ السلام کی قبر مطہر ہے، اور قم المقدسہ جس کو علم و حکمت کا شہر کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کی حقیقی بہن جناب فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مومنین کو بار بار ان مقدس جگہوں پر جانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ کے والد محترم کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی کا نام نجمہ خاتون تھا. آپ کا نام علی اور آپ کی کنیت ابو الحسن، اور آپ کے بہت سارے القابات حدیثوں کی معتبر کتابوں میں ذکر ہیں، جیسے وفی ہے، ذکی ہے، ولی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے القاب ہیں، لیکن ان سارے القابات میں سب سے مشہور لقب آپ کا رضا ہے. رضا کی جو وجہ تسمیہ اور وجہ بتائی گئی کہ رضا کیوں کہا گیا، علماء نے بیان کیا چونکہ مخالف و موافق، دوست و دشمن سب آپ سے راضی تھے اور اس لیے آپ کو رضا کہا جاتا ہے، اور یہ نام اللہ نے آپ کا رکھا ہے. آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی. 35 سال اپنے والد ماجد کے ہمراہ رہے اور 20 سال آپ کی امامت کا زمانہ تھا. امام رضا علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی طرح تمام انسانی کمالات سے آراستہ تھے اور اپنے زمانے کی ایک مشہور اور منفرد شخصیت تھے. شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی معتبر کتاب الارشاد کے جلد 2 پر تحریر فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو امام ہوئے. اس لیے ہوئے کہ آپ کے جتنے بھی بیٹے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، ان 10 بیٹوں میں سب سے افضل و برتر امام رضا علیہ السلام تھے. اس لیے اللہ نے آپ کو امام بنایا اور تمام اہل بیت میں سب سے افضل تھے. آپ کا علم، حلم، تقوی اتنا زیادہ تھا کہ سب لوگ اس کے قائل تھے اور سارے فرقے اور مذہب کے لوگ آپ کے فضائل و کمالات کا اعتراف کرتے تھے. آپ کی امامت کے بارے میں آپ کے والد ماجد نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ میرے بعد امام رضا علیہ السلام امام ہوں گے. آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے کلام کو قطع نہیں فرماتے تھے، کسی کی حاجت کو رد نہیں فرماتے تھے، غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ سلوک کرتے تھے، اور حد یہ ہے کہ
تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو آپ اپنے غلاموں کو، خدمتگاروں کو اور گھر کے دربان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ رات بھر عبادت میں بسر کرتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، اور مہینے کے 3 دن آپ روزے ضرور رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنے سے پوری عمر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ رات کی تنہائی میں غریبوں کی مدد فرماتے تھے اور یتیموں کی کفالت فرماتے تھے، اور آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کے لیے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آقا وحید خراسانی دامہ ظلہ فرماتے ہیں اپنے درس میں کہ اللہ پیغمبر اکرم نے 2 لوگوں کو اپنا ٹکڑا کہا ہے۔ ایک اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور دوسرا جس شخصیت کے لیے فرمایا کہ وہ میرا ٹکڑا ہے وہ امام رضا علیہ السلام ہیں۔ ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں ستدفن بضعۃ منی بخراسان، میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، اور جو اس کی زیارت کو جائے گا گویا اس نے میری زیارت کی۔ امام رضا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جو شخص دور دراز سے میری زیارت کی، میرے قبر کی زیارت کے لیے آئے گا تو میں قیامت کے تین اہم جگہوں پر اس کی مدد کروں گا۔ ایک تو قیامت کی ہولناکی کے وقت پر میں اس کی مدد کروں گا، دوسرے پل صراط کے وقت جب انسان پل صراط سے گزرے گا تو اس وقت بڑا اہم مرحلہ ہوگا، اس وقت امام رضا علیہ السلام اس کی مدد فرمائیں گے، اور تیسرے جب لوگوں کے ہاتھ میں ان کے نام اعمال کو دیا جائے گا تو اس وقت امام رضا علیہ السلام اس کی مدد فرمائیں گے۔ بس آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام رضا علیہ السلام کے طفیل و صدقے میں ہمیں ان حضرت کی سیرت و کردار پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، زندگی میں ان کی بامعرفت زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔